مولا 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 حضرت مولانا مفتی محی الدین مدنی صاحب کے بیان سننے کے لیے یوٹیوب چینل خانقاہ عزیزیہ کو سبسکرائب کریں۔ بہت سے حقوق جن کا ادا کرنا فرض اور واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ تو فرض واجب ہے۔ کسی محتاج کی مدد کرنا، وہ بہت پریشان ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، میرے پاس پیسے ہیں، اس کی مدد کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، ماموں ہے، رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، بیٹا اسپتال میں پڑا ہوا ہے، میرے پاس پیسے ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اب مجھ پہ تو حکم لاگو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، ان کو کچھ دینا، ان کی خیالداری کرنا، یہ سب یا فرائض میں ہے یا واجبات۔ کنجوسی میں یہ حقوق ادا نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی سوچتا ہے کیا کروں، اللہ اکبر۔ ایک حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بدن کے گوشت کاٹ کے دے رہا ہوں۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو میرے دوستو اتنی محبت نہ ہو اس سے۔ کنجوسی میں یہ حقوق ادا نہیں ہوتی، اس کا گناہ ہوتا ہے۔ فرض ہے آپ ادا نہیں کر رہے، یا واجب ہے آپ ادا نہیں کر رہے، تو گناہ ہوگا۔ یہ تو دین کا نقصان ہو گیا۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کے مال سانپ بن کے اس پہ مسلط ہوں گی۔ اچھا، اس کے سونا چاندی ہے وہ سارے ایک تختی کی طرح بنا کے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ پھر یہ قرآن پاک میں ہے، اس کے چہرے کو اس سے داغ دیا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو اس سے داغ دیں گے۔ اچھا جی، یہ دین کا نقصان ہے۔ اور دنیا کا نقصان کیا ہے کنجوس آدمی کا؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، بخیل کنجوس کا۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ کنجوس آدمی سب کی نگاہوں میں ذلیل اور بے قدر رہتا ہے، سب کی۔ ہمارے ایک حضرت فرماتے تھے کہ کنجوس و بخیل آدمی کو سچا دوست اللہ نہیں دیتی، سچا دوست اس کو نہیں ملے گا۔ یہ دنیاوی نقصان ہے، سب کے سامنے ہماری ذلت ہو، یہ کسی کو پسند ہے نہیں پسند۔ اچھا جی، یہ دنیاوی نقصان ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اگر کوئی مہمان آ جائے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا ادھار لے کر اس کا اکرام کرو، آپ پر واجب ہے، ادھار لے لو، اللہ وہ ادھار چکا دیں گے انشاءاللہ۔ منہ نہ بناؤ۔ فرمایا تو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کنجوس آدمی سب کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے، بے قدر۔ اور دنیاوی نقصان ہے، یہ تو دنیاوی نقصان ہے، اس سے زیادہ اور کیا برائی ہے کہ ہر جگہ عزت آدمی کی ختم ہو جائے۔ اب اس کا علاج کیا ہے وہ بھی سنیں، یہ تو اس کے نقصان آخرت اور دنیا کے نقصان کے۔ اس کا علاج ایک تو یہ ہے کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکالے۔ یہاں تو یہ لکھا ہے صرف، بس نکالنے کا ذریعہ کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر سیکھ کر کریں گے، ہمیشہ دل میں ایک نور پیدا ہوگا، آخرت کی طرف رغبت، اس دنیا کی حقارت سامنے آ جائے گی، پھر اس کی محبت نکل جائے گی۔ اور اس کا فانی ہونا یاد کریں بار بار۔ یہاں تو نہیں لکھا ہے، آپ اس کو سمجھیں، جس میں یہ بخل کی صفت ہے یا کنجوسی کی، وہ یاد کریں کہ یہ جو میں چھپا چھپا کے رکھ رہا ہوں نا، کہ بیماری میں کام آئیں گے۔ کس میں کام آئیں گے؟ نیتیں دیکھو۔ اللہ پاک فرماتے تم میرے ساتھ یہی وہ سوچتے ہو، عقیدہ رکھتے ہو کہ میں بیماری لاؤں گا، صحیح ہے، جاؤ، تمہارے بچے کا اپینڈکس ہو گیا، تمہارے گردے میں پتھری ہو گیا، چلو آپ نے رکھا تھا اسی نیت سے لے لو،
ہو جائے. آپ نے مجھ پہ یہ امیدیں باندھی تھی، ہو گیا. اچھا یہ تو یہ ہو گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بار بار اس کے فنا کا سوچیں کہ میں ابھی یہ جو روپے جمع کر کے رکھ رہا ہوں نا، اب روح قبض ہو. کسی کے پاس اسٹامپ پیپر تو نہیں ہے سال کے بعد قبض، اب قبض ہو روح. تو کیا خیال ہے، یہ پیسے میرے ساتھ دفنائے جائیں گی؟ نہیں. میرے تو یہ پگڑی بھی بے وفا ہے، یہ بھی نکالیں گی. گھڑی بھی بے وفا ہے، یہ بھی نکالیں گے. اینک وہ بھی نکالیں گے. یہ جو میں نے زبردست کرتا سلوایا اس کو پھاڑ دیں گی کہ تیری ایسی کی تیسی، تو اس پہ اتراتا تھا، فخر کرتا تھا، پھاڑ کے نکالیں گی. فرمایا کفن کی بھی اس کو ضرورت نہیں. اللہ کے محبوب شریعت نے اس کی عزت رکھنے کے لیے کہ بیچارہ ننگا نہ جائے، لوگ اس کے سطر کو نہ دیکھیں، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں. اللہ نے کرم فرمایا، اللہ کے محبوب نے، اور آپ کو کفن کا حکم دیا، ورنہ اس کی بھی گنجائش نہیں تھی، یہ بھی کام نہیں دیکھا. تو بار بار اس کے فنا کو سوچی، اس کی بے وفائی کو سوچی، یہ خود بخود سخاوت امڑ آئے گی. اچھا آگے فرمایا جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، یہ اس کا علاج بتا رہے، اس سے تھوڑا تھوڑا صدقہ کرے، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بہن کو، بھائی کو. آج آپ نے بہن کو شادی دی، اب جیسی تیسی زندگی گزار رہی ہے، اب مجھے اور آپ کو فکر نہیں. کبھی آپ رستے میں بہن کا گھر ہے، اپنے بچوں کے لیے سیب 2 کلو لیا، 2 کلو اس کے بچوں کے لیے بھی لے لو، کتنی محبت آئے گی. اپنے بچوں کے لیے انڈے 1 درجن لیے، 1 درجن ان کو دروازہ دستک دو، بہن یہ لے لو، بس اس سے محبت بڑھے گی، اس سے ان چیزوں کی محبت نکل جائے گی. اچھا اپنی طبیعت پر زور ڈال کر کسی کو دے ڈالی. طبیعت پہلے ابتدا میں آپ زور ڈال کے دیں گی، جب یہ بخل اللہ ختم کریں گے پھر بس جیب سے نکالتے اور دیتے رہو گی، اس کی پھر کوئی وقت بھی نہیں رہے. کل کا اللہ مالک، آج چلائیں گے کل اللہ مالک. اگرچہ نفس کو تکلیف ہو ابتدا میں، نفس کو کہے گا یار یہ کڑک کڑک نوٹ. بہت سے یار باش تو ایسے کرتے ہیں، وہ دکاندار کو پرانا نوٹ دیتے اور اپنے پاس نیا نوٹ، حالانکہ دونوں 10 کے نوٹ. اتنی محبت، اللہ اکبر، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے میرے دوستو، اور کچھ نہیں. ہاں اتنی محبت. اچھا جی، تو یہ آپ دیتے رہیں گے، آج 10 روپے دیں گے، کل 20 کا ہی اللہ توفیق دیں گے. فرمایا جب تک کہ اس کنجوسی، اس بخل کا اثر باقی دل سے نہ نکل جائے، یوں ہی تھوڑا تھوڑا دیتے رہو، خود بخود نکلے گا. اور ایک چیز اور میں عرض کرتا ہوں، دعا ضرور